ایک بڑی پیاری تفسیر حضرت مخدوم شامینہ کی. کیا مقام ہے. یہ صوفیاء کرام ہمارے جاہل نہیں ہیں جو تاثر دیا جاتا ہے کہ صوفیاء کرام جاہل ہوتے ہیں. یہ مقام اجتہاد پر فائز ہوتے ہیں. صوفیاء کرام مقام اجتہاد پہ فائز ہوتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ کچھ بندے اللہ کے ظلم کرنے والے ہیں, کچھ بندے وہ ہیں جو درمیانہ راہ اختیار کرنے والے ہیں, اور کچھ بندے وہ ہیں جو سابقون بالخیرات نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں, دوڑ میں آگے بڑھ جانے والے ہیں. ظالم یعنی عاصی, دوسرا ابرار, اور تیسرے مقربین. تو فرماتے ہیں ایک دوسری تفسیر کرتے ہوئے مخدوم شامینہ فرماتے, تفسیر اشاری کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ظالم لنفسی وہ انسان ہے جو جب اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو اس پہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے کی زبان کھول دے, وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور اگر وہ آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے, شکوے کی زبان نہیں کھولتا, تو گویا درمیانہ راہ, بیچ کی راہ اختیار کرنے والا ہے. لیکن ان بندوں میں دوڑ میں آگے نکل جانے والا بندہ وہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آئے تو ان مصیبتوں میں اسے لذت حاصل ہو, اسے رضا کی نعمت حاصل ہو. اسی لیے حضرت جنید بغدادی سے منقول ہے کہ العارف یتلذذ بالبلاء, کہ عارف جو ہے وہ بلا سے لذت حاصل کرتا ہے, کیونکہ وہ اس کی مستی اس بات میں ہوتی ہے کہ یہ مصیبت آئی کس کی طرف سے ہے, یہ مصیبت آئی کس کی طرف سے ہے. کیا مطلب, محبوب کی طرف سے صرف میٹھا میٹھا آئے تو بہت آپ خوش رہیں گے, اور کڑوا کڑوا آئیں گے تو آپ تھو تھو کریں گے؟ نہیں, یہ ساری نعمتیں تلخ ہو یا شیریں, کڑواہٹ ہو یا مٹھاس ہو, یہ ساری نعمتیں کس کی جانب سے آئی ہیں؟ کون یہ نعمتیں عطا کر رہا ہے؟ کس کی جانب سے؟ محبوب کی جانب سے. محبوب کی طرف سے جو کچھ آئے وہ سب لذیذ ہوا کرتا ہے, سب لذت والا ہوا کرتا ہے. تو حضرت مخدوم شامینہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی شخصیت ایسی شخصیت ہے